ہوں کیونکہ پہلی دفعہ یہ انجمن تاجران کی ہسٹری میں ہوا ہے، مگر جن کے لیے میلہ سجایا تھا ان کا میسج بھی آگے کہ ہم ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ بہرحال انہوں نے مہربانی کی کہ آر پی او صاحب نے اپنے نمائندے میاں عامر بھائی صاحب کو بھیج دیا۔ اسی طرح سی پی او صاحب نے توصیف خان صاحب کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیج دیا، اور کمشنر صاحب نے کیونکہ پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، مگر ڈی سی او صاحب نے بھی اپنے نمائندے ملک سبحان جو ڈائریکٹر انفارمیشن ہیں ان کو یہاں بھیجا ہے۔ بہرحال ہم نے وہ جو باتیں کرنی تھی ان کے سامنے، اب ان میں سے کچھ باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا میسج وہاں تک پہنچا دیں، کیونکہ فیصل آباد میں الحمدللہ تنظیمیں تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ سب سے بڑی تنظیم انجمن تاجران رجسٹرڈ سٹی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پورے شہر کی نمائندگی ہے، اور یہ الیکٹڈ تنظیم ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے۔ سب سے بڑا، اور یہ رجسٹرڈ تنظیم کمپنی ایکٹ کے تحت ہے۔ تو آج کل ہمارے کچھ دوست C41 پہ آنے کے لیے ایک کمرے میں بیٹھ کے 4 بندے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک میٹنگ بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ ہماری یہ تنظیم ہے۔ بہرحال وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی سلوکار نہیں، وہ جتنا مرضی کریں، اور تنظیم جو ہوتی ہے وہ تنظیم ہوتی ہے۔ اگر آج ہم یہ ریسٹرکشن یہاں نہ لگاتے ایک بندے کی، تو خدا کی قسم 1000 بندے سے زیادہ یہاں لوگوں نے ہونا تھا، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے۔ جب ہمارے جو یہ شہر کے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، حالانکہ میٹنگ چھوڑی نہیں جا سکتی تھی، شاید انہیں کوئی دباؤ آ گیا ہو کہ وہ نہ آئے ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم یہ بات دیکھیں گے کہ آئندہ شہر میں ہم نے کس طرح انتظامیہ کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے۔ پہلے ہمارا برادرانہ رویہ تھا، اب جارجہانہ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے بات تو یہ کرنی تھی کہ ہمارے شہر میں ڈکیتیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے اس کے لیے کچھ سوچنا ہوگا اور ایک مشترکہ لاہ عمل بنانا ہوگا۔ مجھے ایک سمجھ نہیں لگتی کہ پیٹ کے جو دکاندار ہیں ان کی ایک مہینے 2 مہینے میں 4 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بیچارے ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں تو ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سربراہان ہی ان لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ جاؤ آپ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ ایک نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ اپنی دکانوں پر گن مین رکھیں۔ میری سی پی او صاحب سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ
میں تھانہ سمنا آباد میں گیا، یہاں ہمارے دوست سعید صاحب نے ان کے بیٹے کو اور 3 بندوں کو اور اٹھا کے لے گئے تھے اور FIR دے دی تھی۔ ان سے بات ہوئی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر دکاندار جو ہے وہ ایک گن مین اگر رکھ لے تو یہ تو پھر بڑا ہی بن جائے گا، نہ کسی گاہک نے آنا ہے، اور جب پولیس نے آنا ہے تو پولیس مقابلہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کمال مہربانی کر کے وہ FIR ختم کر دی اور اخراج رپورٹ ہمیں بھیج دی۔ اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر اسی طرح جو ہماری ڈکیتیاں ہوئی ہیں وہ ڈھونڈ کر ہمیں وہ پیسے واپس دلوا دیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ پیسے ہم اس شہر کے اوپر خرچ کریں گے، ہم اپنے پاس لے کے نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک انکشاف کل نیا ہوا کہ DC آفس سے پہلے کنورژن فیس لگتی تھی شہری پراپرٹی پہ جو ضلع کی حدود، اپنا شہر کی کمیوں کی حدود کے اندر ہے، مگر کل ایک صاحب تشریف لائے اور پھر وہ میرے پاس بھی آئے کہ سرگودا روڈ کمال پور پہ ایک بندے نے گودام بنایا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کی کنورژن فیس دو۔ میری اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ زمین دھری ہو یا جو ہو، آپ کارپوریشن کے اندر اگر حدود میں آتی ہے تو اس کا ٹیکس دے سکتے ہیں، کارپوریشن کی حدود سے اگر کوئی باہر ہو تو نہ آپ اس کا نقشہ فیس لے سکتے ہیں، نہ نقشہ بنوا سکتے ہیں، وہ معاف ہے۔ مگر وہ کہنے لگے جی کہ ہم آپ کے پاس کل آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ سے بات کریں گے، یہ تو 20% آپ کو DC ریٹ پہ دینا پڑے گا۔ میں میاں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ نے ہمیں ود ہولڈنگ ٹیکسوں میں الجھا کر اور دوسرے ٹیکسوں میں 34 قسم کے ٹیکس ہمارے اوپر لاگو کر کے، یہ کیا اسحاق ڈار صاحب کو رات کو سوئے سوئے کیا خیال آتا ہے کہ صبح یہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے اور خزانہ بھرا جائے؟ ہمیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ بورڈ ٹیکس جو ہے کا ظلم کیا جا رہا ہے، اسے ہم پہلے مسترد کر چکے ہیں۔ اگر اب انتظامیہ نے نیا ٹھیکہ دینا ہے تو تاجروں کی مشاورت کے بغیر اگر انہوں نے دیا تو شہر میں انشاءاللہ ہلہ گلا ہوگا۔ اور میں اپنے تاجروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، لاہور میں کسی قسم کا کوئی بورڈ ٹیکس نہیں ہے سوائے DHA میں یا کینٹ کے ایریے میں۔ تو ہمارے ساتھ وہ پنجابی کے اندر مترائیاں ماواں سلوک کیوں کیتا جاتا ہے؟ ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے۔ تو آج اگر یہ آ جاتے، ہم نے تو ان کے لیے میلہ سجایا تھا، بہرحال پھر کسی وقت تھا، کیونکہ ہم اپنے اجلاسوں میں MNA اور MPS کو نہیں بلاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہوئی ہو کہ وہ نہ آئے ہوں یا انہیں روکا گیا ہو، کیونکہ انجمن تاجران سٹی رجسٹر نے آج تک جو کام کیے ہیں اپنے زور بازو پہ کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی یا کوئی اسمگلر یا کوئی دوسرا جو MNA اور MPA کے TC کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس شہر کو امن کا گہوارہ ہی بنائے رکھیں گے۔ یہاں محترمہ ام لیلا صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، جنہوں نے جو MD پارکنگ کمپنی ہے، انہوں نے DCO صاحب کے کہنے پہ مجھے بھی اس کا ڈائریکٹر بنایا اور بڑی محنت سے انہوں نے شہر کو سٹریم لائن کیا۔
اور تاجروں کو اس وقت تک جب تک میں نے انہیں روکے رکھا کہ ان سے ٹیکس نہیں لینا، انہوں نے نہیں دیا۔ اب صرف یہ اب جو 8 بازاروں کے بندے بیٹھے ہیں یا جو بیٹھے مارکیٹوں کے بیٹھے ہیں، صرف اگر یہ بتا دیں کہ اگر 8 بازاروں کے اندر جن لوگوں کے موٹر سائیکل ہیں دکانداروں کے، وہ پارکنگ میں اگر پارک کر کے صرف 100 روپیہ مہینہ ان سے لیا جائے، گاڑی کے 250 روپیہ، 3 مہینے انہوں نے وہ سارا پروسیجر چلایا ہے، الحمدللہ ایک موٹر سائیکل یا کار چوری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر 100 روپیہ آپ کو ادا کر کے ایک تحفظ مل سکتا ہے تو وہ آپ کو لینا چاہیے۔ اپنی پارکنگ وہاں کریں، دکاندار کے پاس جس گاہک نے آنا ہے اس کے لیے وہ بازار کی پارکنگ رکھیں تاکہ ٹریفک بھی سموتھلی چل سکے۔ پرسوں یقین کریں کہ میں شام کو کچہری بازار میں آدھے گھنٹے میں کچہری بازار سے گھنٹہ تک پہنچا ہوں۔ میڈم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ، یہ میرے سارے صدور جنرل سیکرٹری یہ سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ تعاون کریں گے کہ نہیں۔ ہم اس شہر میں ٹریفک کی روانگی دیکھیں گے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر ایک دکان کے سامنے 25 موٹر سائیکل کھڑے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے ہیں، اگر کسی کے اندر بم فٹ ہو یا کوئی اور بارود ہو، کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو پارکنگ کمپنی یہ میں بتاتا جاؤں کہ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے ابھی تک لاس میں جا رہی ہے۔ لاس میں اس لیے جا رہی ہے کہ کلیکشن ہم نے کی نہیں، بندے ہم نے ڈپیوٹ کر لیے کچہری بازار میں 20۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ پارکنگ ہماری محفوظ ہو، ہم دکانوں پہ بیٹھے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی موٹر سائیکل اٹھا کے دے گیا ہے، کوئی گاڑی دے گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بھرپور تعاون کریں۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں شہر کے حوالے سے، مگر وہ شہر کے رکھوالے بیٹھے ہوتے تو پھر وہ کرتے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دفتر میں جا کے کریں گے۔ دوسرا میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب بے موسمی بارشیں ہوں، زلزلے آئیں، شرم و حیا ختم ہو جائے اور اس طرح کی، اور آج آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں بن کے ہمارے اوپر لٹک رہا ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جان کے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں جیسے قوموں کے اعمال ہوں گے ویسے ان پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے۔ اب کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر صرف اور صرف اپنی اصلاح کر لے اور روزانہ 10 منٹ نکال کے اپنے ملک پاکستان اور دین اسلام کے لیے سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی اور بات، کہ حقوق العباد جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان سے ہے، حقوق اللہ ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے بات کر دیں، جسے چاہے جس کی۔ اب ایک بندہ یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں کر چکا ہوں کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اس نے حقوق العباد ادا نہیں کیے ہوں گے، لوگوں کی زمین کھا گیا، کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا،
قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، اس دن جب اس سے حق لینے کے لیے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کی نیکیاں اسے دے دو اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ یہاں تک ہوگا کہ جو بندہ دنیا سے نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، اس کے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب ہم ایک جیل میں جاتے ہیں، یعنی ہمارے اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ ایک جیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ 500 بندوں کی جیل ہے، یہاں قیدی کتنے ہیں، پتہ لگے گا جی 2500 کے قریب ہے۔ تو ایک مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ اگر 500 آدمی کے لیے بنائی جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ 25-30 نمازی ہوتے ہیں وہاں۔ جب تک ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک جیلیں ویران نہیں ہوں گی، مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ یہ بات پلے باندھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر توصیف صاحب کا، میڈم ام لیلا کا اور ملک سبحان صاحب کا اور عامر وحید صاحب کا، اور سب سے جو زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے سٹی کلاس بورڈ فیصل آباد کے صدر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اشرف صاحب، کیونکہ انجمن تاجران کے بعد اگر الیکٹڈ تنظیم ہے وہ یہ ہے اور شہر کی سب سے بڑی تنظیم ہے، یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ مولانا یوسف انور صاحب بیٹھے ہیں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں جی۔ تو اللہ انہیں صحت تندرستی دے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، اور میں اپنے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ٹائم لے کے آئے، ٹائم آپ نے ہمیں دیا، اور میں آپ کو زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ہم جو ایوارڈ ہیں، جو آر پی او صاحب کا، سی پی او صاحب کا اور میڈم کا یا اور جو ہیں، وہ دے کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آرام سے کھانا کھائیں گے، اور اگلا انشاءاللہ 2 مہینے بعد ذرا موسم بھی اچھا ہو جائے گا تو پھر کسی میدان میں ہم اپنا اجتماع رکھیں گے، اور اس میں جو ہے پھر میں نے وہی کہنا ہے جی نہیں، اس میں کار سسٹم نہیں ہوگا، یہ صرف سیکورٹی کے مد نظر تھا، اور اللہ نے کیا ہے کہ آپ میں سے کسی نے رجسٹ نہیں کیا اور میری عزت رکھ لی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آر پی او صاحب کے نمائندے اور سی پی او صاحب کے نمائندوں کو سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو ڈکیتی، چوری اور گن مین کی میں نے باتیں کی ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے۔ اگر وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم گن مین رکھیں تو ہمیں لائسنس جاری کر دیے جائیں، ہم اپنے اپنے گن مین اس وقت رکھیں گے۔ اور دوسرا، پرویز خالد صاحب، پی کے صاحب میرے بڑے بھائی، ان کا حکم ہے کہ ایوارڈ جو ہے وہ 5-10 رکنی ٹیم جو ہے وہ بن کے ان کے دفاتر میں دے کے آئیں گے۔ یہاں ہم نہیں دیں گے، صرف یہاں ہم پارکنگ کمپنی کی ایم ڈی میڈم ام لیلا کو ایوارڈ دیں گے۔ شکریہ، مہربانی، وما علینا۔